وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اعظام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، حضور نبی اکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 23ویں لیکچر میں ہم شریک ہیں۔ حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید میں آج ہم پڑھ رہے ہیں حرف اقلاب اور اقلاب کا بیان۔ سب سے پہلے اقلاب کا معنی یہ یاد رکھ لیں کہ اس لفظ کو معنی کہتے ہیں، معنی یا معنی نہیں کہتے۔ اس کا تلفظ جو ہے وہ ہے معنی، اور اس کی جمع ہوتی ہے معانی۔ اقلاب قلب یقلب سے ہے، اس کا معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا، چینج کر دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور حرف اقلاب ایک ہی ہے، وہ ہے با۔ حرف اقلاب با ہے، اس میں اقلاب کرنے کی خاصیت ہے۔ اس کا حکم ہم لکھیں گے اقلاب کا حکم۔ اقلاب کا حکم یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو با اپنے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دے گی۔ مثلا نون ساکن کے بعد با آ جائے یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد با آ جائے تو با اپنے ما قبل کو نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو انہیں چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، یعنی چھوٹی میم سے اس کا اقلاب کر دیتی ہے۔ ہم دونوں کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ نون ساکن کی مثال پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے من بعدی۔ یہ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد با آئی۔ با کا حکم یہ ہے حرف اقلاب کا کہ اگر اس کا ماقبل نون ساکن یا نون تنوین ہو تو اس کو چھوٹی میم سے بدل دے گا۔ اب با کا ماقبل نون ساکن تھا تو با نے کیا کیا، اس کو چھوٹی میم سے بدل دیا۔ اب نون رہے گا تو ایسے ہی، لیکن ساتھ چھوٹی میم بھی با کے اوپر آ جائے گی۔ اب نون پڑھا نہیں جائے گا، نون کی جگہ پہ میم پڑھی جائے گی۔ اب ہم من بعدی کی بجائے پڑھیں گے میم بعدی۔ ایک اس کے بعد نون تنوین کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دو زبر دو زیر اور دو پیش۔ ابدن بما، ابدن بما، تو یہ تھا ابدن بما۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ ابدن یہ جو نون تنوین اس کے اندر ہے، اس کے بعد آگئی با، با نے ما قبل کو چھوٹی میم سے بدل دیا نون تنوین کو۔ اب ابدن بما کی بجائے ہم پڑھیں گے ابدم بما۔ تو یہ ناظرین آج ہم نے حرف اقلاب پڑھا ہے۔ حرف اقلاب، اقلاب کا معنی ہے بدلنا، تبدیل کر دینا اور چینج کر دینا۔ حرف اقلاب ایک ہی ہے با۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حرف با کا ما قبل نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، ایسی صورت میں با اس کو چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے اور نون پڑھنے کی بجائے پھر وہاں پہ ہم میم پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہمیں از خود سے اقلاب بنانے یا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاں پہ چھوٹی میم لکھی ہو آپ خود پہچان جائیں کہ یہاں پہ اقلاب ہوا ہے۔ تو ناظرین سبق ہم آج کا لکھ چکے ہیں اور سب سے پہلے اس کا تلفظ کریں گے۔ تلفظ کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ناظرین آپ دیکھیں الف مدہ ہے، اس کے بعد یہ بھی الف مدہ ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے،
اس کے بعد پھر قاف حروف مستعلیہ میں سے نون ساکن پہ اخفا ہونا ہے، میم ساکن کے بعد با میم نہیں اظہار شفوی ہوگا، واو ما قبل مضموم ہے، یہ بھی واو مدہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہاں ناظرین آپ دیکھیں کہ یائے مدہ، پھر الف المدیہ الصغیرہ، پھر الف المدیہ الصغیرہ، پھر الف مدہ، اور را مفخم کر کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، یہ را مشدد بھی ہے، اس کو سختی سے بھی پڑھیں گے، اور یہ الف مدہ بھی آگے اس کے بعد یہ یائے مدہ ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو حمزہ آئی ہے، اور حمزہ کو ہم نے جھٹکے سے پڑھا ہے، أَتَأْمُرُوا۔ اسی طرح اس کے بعد یہ واو کا ما قبل مضموم تھا تو واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہو گئی۔ اس کے بعد نون مشدد پہ ہم نے کیا غنہ، پھر الف مدہ ہے، اس کے بعد را ناظرین آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے زیر ہے یعنی مکسور ہے، لہٰذا یہاں پہ را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون ساکن پہ اخفا ہوتا ہے، واو کا ما قبل مفتوح، یہ واو لین ہو گیا۔ انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہاں پہ آپ دیکھیں انفسکم میں پھر نون پہ اخفا ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پہ پھر اخفا ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، واو مدہ ہے، الف المدیہ الصغیرہ ہے۔ افلا تعقلون، یہاں آپ دیکھیں کہ الف مدہ آ گیا، پھر یہ واو مدہ آ گئی، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے تفخیم میں سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ناظرین یہاں آپ دیکھیں کہ یائے مدہ ہے، واو مدہ ہے، با حروف کلکلہ میں سے کلکلہ ہوا، چھوٹا کلکلہ ہوگا چونکہ حرف کلکلہ درمیان میں ہے۔ اس کے بعد صاد جیسے یہاں اور یہاں دونوں جگہوں پہ حروف مستعلیہ میں سے الف المدیہ الصغیرہ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ناظرین نون مشدد غنہ ہوگا، یا کا ما قبل مکسور یا مدہ ہے، اس کے بعد دیکھیں نون تنوین، اور نون تنوین کے بعد آ گیا حمزہ، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا، حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، الف المدہ، الف المدیہ الصغیرہ، یا المدیہ الصغیرہ۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہاں دیکھیں تو یائے مدہ آ گئی، اس کے بعد ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، نون پہ غنہ ہوگا اس وجہ سے کہ مشدد ہے، واو بھی مدہ ہے، یہاں پھر غنہ ہوگا، یہاں پہ پھر آپ ناظرین ادغام شفوی ہوا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ گئی، الف مدہ، واو مدہ، اور یہاں پھر اظہار شفوی۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ناظرین یہاں پہ انا پہ غنہ کیا ہم نے، میم ساکن اظہار شفوی، یا کا ما قبل مفتوح لہٰذا یہ یائلین ہے، اس کے بعد الف المدیہ صغیرہ اور واو مدہ۔ یہ آج کے سبق میں تجوید کی چند چیزیں تھیں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی، آئیے اب اس کا کرتے ہیں ترجمہ آج کے سبق کا۔ آج کے سبق میں فعل نہیں کا زیادہ استعمال ہوا ہے، اور فعل امر کا واو کا معنی ہے اور، لا حرف نہیں معنی ہے نام۔ ہم نے کہا تھا کہ حرف نہیں جو ہے یہ لام الف لا فعل مضارع میں کسی کام کے کرنے سے روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور لا تلبسو یہ تلبسو نہ تھا، نون کو گرا دیا ہے لام الف لا نے۔ یہ چیزیں ہم چند لیکچرز کے بعد پڑھیں گے، تغیرات مضارع میں یہ سبق آئے گا۔ لا کا معنی نہ تلبسو، تا کا معنی تا علامت مضارع ہے، آپ کو پتہ ہے معنی ہوتا ہے تم، اور ویسے بھی یہ تلبسونا جو صیغہ ہے یہ جمع فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا کا معنی تم، واو الف کا معنی سب، تم سب، درمیان میں ہے لام با سین، لبسا لباس، تم سب لباس مت پہناؤ، ولا اور نہ تلبسو تم سب لباس پہناؤ، تم سب آمیزش کرو، آمیزش کہہ دیں گے، لباس کہہ دیں گے، خلط ملط نہ کرو، الحق کا حق کو، سچائی کو، با کا معنی ہے ساتھ،
تم سب لباس مت پہناؤ حق کو ساتھ باطل، باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، تو حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ یا حق کی تلبیس نہ کرو باطل کے ساتھ، یعنی حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو۔ واو کا معنی اور، تکتمو یہاں پھر لام الف لا ہی یہاں بھی عمل کر رہا ہے، یہ بھی تکتمونا تھا، فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا، تکتمو تکتمانی تکتمونا، نون گرا دیا اسلام الف لا نے۔ واو اور تکتمو نہ چھپاؤ، کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، اور نہ چھپاؤ الحق حق کو، اور حق کو مت چھپاؤ، واو کا معنی ہوتا ہے اور۔ ناظرین یہ ایک اہم بات جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ جب کبھی انتم سے پہلے واو آ جائے تو یاد رکھیں کہ انتم سے پہلے جو واو آتی ہے یہ 95% ایسا ہوتا ہے کہ یہ حال بیان کرنے کے لیے آتی ہے، اور اس کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں۔ واو کا معنی ہوگا اور، حالانکہ انتم اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، معنی ہے تم سب، اور حالانکہ تم سب، تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر۔ دوسری طریقے سے اگر ہم اس کو کریں تو تا علامت مضارع حاضر کی، حاضر کو تو تم کہتے ہیں، واو نون جمع کے لیے آتا ہے سب یا سارے، تو تم سارے، عین لام میم علم ہے تم سب جانتے ہو، علم رکھتے ہو، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ واو کا معنی اور، اقیمو اقیمو فعل امر جمع مذکر حاضر تم سب قائم کرو۔ الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اس کے بہت سارے معنی ہیں لیکن لفظ الصلاۃ یہاں پہ نماز کے معنی میں آیا، اور نماز کو قائم کرو۔ واو کا معنی اور ہے، آتو آتو ادا کرو، یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تم سب ادا کرو۔ الزکوٰۃ زکوٰۃ، زکا یہ مزکا ہونا، تزکیہ کرنا یعنی پاکیزہ کرنے کے معنی میں ہی آتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو واو کا معنی ہے اور۔ آگے پھر ہے ارکعوا فعل امر جمع مذکر حاضر تم سب جھکو، تم سب جھکو یعنی رکوع کرو، مع کا مطلب آپ کے علم میں ہے ساتھ، الراکعین میں یا نون اور واو نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے سے ہم کرتے ہیں، بچ گیا راکع رکوع کرنے والا، تو رکوع کر سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والے۔ ورکعوا اور تم سب جھکو، مع الراکعین سب جھکنے والوں کے ساتھ، مطلب یہ ہوا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون حمزہ حروف استفہام مطلب معنی ہے کیا، تأمرون فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، زیادہ تر جمع مذکر حاضر کے ہی صیغے آج کے سبق میں استعمال ہوئے ہیں۔ تأمرون امر دیتے ہو، تا کا معنی ہے تم، واو نون سب درمیان میں بچ گیا امر، امر ہر کسی کو پتہ ہے حکم کو کہتے ہیں، کیا تا تم امر دیتے ہو، واو نون سارے، کیا تم سب حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، با کا معنی ہو گیا ساتھ، بر کہتے ہیں نیکی کو، کیا تم سب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، واو کا معنی اور۔ تنسونا تنسونا بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا علامت مضارع ہے غائب حاضر کی، معنی ہے تم، واو نون جمع کے لیے معنی سب یا سارے، تو تم سب درمیان میں بچ گیا نون اور سین، نسا ینسی بھول جانا نسیان سے ہے، اور تم سب بھول جاتے ہو، اور تم سب بلا دیتے ہو، انفسکم انفس جمع ہے نفسن کی، نفس کہتے ہیں جان کو، تو تم جانوں کو بھول جاتے ہو، کس کی جانوں کو، کم، کم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر ضمیر متصلہ ہے، تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو۔ اتامرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنی جانوں کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ واو میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ انتم سے پہلے جب واو آتی ہے تو عام طور پہ وہ واو حالیہ ہوتی ہے اور حالانکہ کے معنی دیتی ہے واو، اور حالانکہ انتم پھر اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فاعلی حالت، اور حالانکہ تم سب تتلونا تتلونا یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تلا یتلو تلاوت کرنا، اور تم سب تلاوت کرتے ہو، تم سب تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، تم سب کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ حروف استفہام ہم یہاں بھی پڑھ چکے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، کیا فا کا معنی ہے پس، کیا پس، لا حرف نفی ہے یہ، دیکھیں اگر یہ حرف نفی ہوتا، لا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفی ایک نہیں،
جو نہیں ہوتا ہے یہ لائے نہیں تھا، اس نے اینڈ سے نون گرا دیا. یہ لا نہیں ہے، یہ لائے نفی ہے، اس نے نون نہیں گرایا اینڈ پہ، دیکھیں فعل مضارع کا نون باقی رہ گیا. تو جو لام الف لا نون گرا دے وہ لائے نہیں، اور جو لام الف لا فعل مضارع کا نون نہ گرائے وہ لائے نفی ہوگا. تو یہاں پہ لائے نفی ہے. تاقلون فعل مضارع ہے، لام الف لا پس نہیں، کیا پس نہیں؟ تاقلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تا کا معنی ہے تم، واو نون کا معنی سب یا سارے، کیا تم سب درمیان میں ہے عقل، عقل رکھنا، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے؟ افلا تاقلون کیا تم سب کو عقل نہیں ہے، واو کا معنی اور. استعینوا امر جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے. آپ دیکھیں سین تا کا مطلب ہمیشہ ہم کہتے ہیں مطلب ہوتا ہے چاہنا، مانگنا، حاصل کرنا، اور تم سب چاہو. واو الف کا مطلب ہوتا ہے سب، اور چاہو سب کیا؟ عان یعین اعانت، معاونت کہتے ہیں مدد کو، اور تم سب مدد چاہو یا مانگو. با کا مطلب ہے ساتھ. الصبر صبر کو کہتے ہیں، واو کا معنی اور. الصلاۃ نماز، اور تم سب صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، واو کا معنی اور ہو گیا. انا کا معنی بے شک، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، بے شک وہ جو ہے یہ اشارہ ہے الصلاۃ کی طرف، اور بے شک وہ جو نماز ہے. لام زبر لا یہ لام تاکید ہے، ضرور ہے، تاکید کے معنی میں کبیرتن بڑی، ضرور بڑی ہے یا بوجھ ہے. لیکن الا حرف استثناء ہے، سوائے. علا کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، سوائے ان پر جو الخاشعین، خاشعین میں یا نون اور واو نون پھر آپ کے علم میں آ گیا جمع کے لیے معنی سب یا سارے، سوائے ان ساروں کے جو کون ہیں؟ خاشع. خاشعین خشوع سے ہے، ڈرنے والے، جو اپنے مولا سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ نماز باری نہیں ہے. الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا وہ سب لوگ جو، یا وہ سب جو. یظنون فعل مضارع شروع میں یا آ گئی، علامت مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، واو نون کا معنی ہوتا ہے سب یا سارے. تو وہ سارے ظن یظنون، یہ ظن کا معنی ویسے تو ہوتا ہے گمان کرنا، لیکن یہاں یقین کا معنی میں ہے. وہ سب یقین رکھتے ہیں، وہ سب یقین رکھتے ہیں یا یقین کرتے ہیں. الذین یظنون وہ سب لوگ جو سب یقین رکھتے ہیں. انا بے شک، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی کہ وہ سارے کے سارے، وہ سب یا وہ سارے. ملاقو نہ تھا یہ، تو یہ چونکہ ملاقو جب مضاف ہوا رب کی طرف تو یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، وہ سب ملنے والے ہیں. ربہم رب سے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ، معنی ہے وہ سب اپنے رب سے، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. الذین یظنون یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ربہم اپنے رب سے. واو کا معنی اور، انا پھر معنی آ گیا بے شک کا. انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، اس کا معنی بھی ہے وہ سب، اور بے شک وہ سب. الہ کا مطلب طرف یا کی طرف ہوتا ہے، طرف یا کی طرف. وہ طرف ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کا مرجع رب ہے، اور بے شک وہ اس کی طرف یعنی رب کی طرف ہی. راجعون راجعون میں واو نون جمع کا ترجمہ سب یا سارے، وہ سارے اسی کی طرف. راجع رجوع کرنے والے ہیں یعنی پلٹنے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. معزز ناظرین، آج کے سبق کا ہم نے جو ہے وہ لفظی ترجمہ کر لیا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہم اس کا کرتے ہیں. متن کو پڑھے بغیر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے. اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو. کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہمارا
آج کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے ناظرین ایک مختصر سی تفسیر آج کے اس سبق کی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات کی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں چونکہ تورات کے جو صفحات تھے وہ حضور نبی اکرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات سے، حضور کی صفات سے وہ مزین تھے، تو ہوتا یہ کہ عام طور پر تکتم الحق، یہودی جو علماء تھے وہ اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور کمالات کو لوگوں میں بیان نہیں کیا کرتے تھے جان بوجھ کر، اور اگر کسی کے سامنے کسی آیت کریمہ کا اظہار ہو جاتا یا کوئی کمال کوئی صفت حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے سامنے آ جاتا، اس کو لے کے جب لوگ ان علماء کے پاس آتے تو وہ علماء انہیں کہتے جی یہ اصل میں بات اس طرح ہے اور اصل میں بات اس طرح ہے، تو وہ تلبیس کرتے حق و باطل کی، آپس میں انہیں خلط ملط کر دیتے، آمیزش اور تلبیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے علماء بنی اسرائیل، تم حق کو جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خوب طرح سے جانتے ہو کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور سچ بات کیا ہے، لہٰذا اب ایک تو تم حق کو نہ چھپاؤ، اور دوسرا اگر تم سے کوئی حق و باطل میں تمیز سے متعلق پوچھے تو حق و باطل کو آپس میں من گڑت تعویلیں کر کے حق و باطل میں کو آپس میں نہ ملاؤ۔ دوسری بات اس میں حاضرین یہ بھی ہے کہ اتامرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو۔ یہ علماء یہود لوگوں کو تو حکم دیتے تھے کہ بھئی دیکھیں تورات پہ عمل کرنا چاہیے، تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ آیات یا وہ جگہیں وہ مقامات جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی بات ہے، جہاں پہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد قرآن پاک پر ایمان لانے کی بات ہے، تو ان چیزوں کو وہ خود بھول جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا جہاں لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہو تو تم وہاں اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو۔ اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل سے ان سے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل نے بتایا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے نفسوں کو برائے رکھتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اس میں اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو دوستو مشکلات میں صبر و صلاۃ کے ذریعے استعانت کرنا، مدد مانگنا اللہ رب العزت سے، یہ نہ صرف مالک کا مولا کا حکم ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ مقامات اور مشاہدات میں بھی مدد ملتی ہے۔ جیسے تفسیر منہاج القرآن میں ہے کہ صبر سے مقامات میں مدد ملتی ہے اور نماز سے مشاہدات میں مدد ملتی ہے۔ صبر تزکیہ کے لیے بڑا مؤثر ہے اور نماز تجلیہ کے لیے۔ صبر مضعف نفس ہے اور نماز مقوی روح ہے۔ صبر بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ صبر میں غیر اللہ کا ترک رہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی معیت ہو۔ صبر سبیل فنا ہے اور نماز سبیل بقا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی یہ مختصر سی تفسیر تھی جو ہم نے آج کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ جی ناظرین، آج قواعد میں جو چیز ہم پڑھیں گے وہ تغیرات مضارع کا بیان ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے معنی میں اور اس کے الفاظ میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے صرف معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لفظی تبدیلی کا باعث نہیں بنتے، جبکہ بہت سارے حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع میں لفظی اور معنوی ہر دو طرح کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں فقط ہم وہ حروف لکھیں گے جو فعل مضارع میں صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے وہ حروف لکھتے ہیں جو فعل مضارع میں صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔
فعل مضارع میں معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے حروف۔ جی ایسے حروف کی جو تعداد ہے وہ 4 ہے، سین، سوفا، لام الف لا اور لام مفتوح۔ جی لام مفتوح سے مراد لام زبر لا ہے جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج یہ حصۃ القواعد میں ہم نے لکھے ہیں فعل مضارع میں معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے حروف 4 ہیں، سین، سوفا، لا، لام مفتوح۔ یہ فعل مضارع کے معنی کو کس طرح تبدیل کر دیتے ہیں اور ان میں کون کون سی معنوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے آج کی دعا یعنی حصۃ الدعا۔ ناظرین، آج کی جو دعا ہے وہ بہت مختصر سی دعا ہے اور وہ ہے روزہ رکھنے کی دعا۔ روزہ کی جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں، روزہ کی نیت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، روزے کی دعا بھی کہتے ہیں۔ نیت دل سے ہوتی ہے، دعا آپ نے زبان سے مانگنا ہے، اور ہم یہ پڑھیں گے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وَبِصَوْمِ اور ساتھ روزے کے، غدن کل کے، نویتو میں نیت کرتا ہوں، من سے شہر رمضان رمضان کے مہینے کی۔ تو با محاورہ ترجمہ یوں کریں گے، میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ آج کی دعا ہم نے مکمل کر لی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان۔ آج کی یہ دعا بھی مکمل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا ہمارا جو لیکچر نمبر 23 تھا وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تجوید میں آج کے سبق میں ہم نے پڑھا حروف اقلاب۔ اقلاب کا معنی تھا بدلنا، تبدیل کرنا، چینج کرنا۔ حرف اقلاب با ہے، یہ اپنا ماقبل اگر اس کا نون ساکن یا نون تنوین ہو تو اس کو چھوٹی میم سے بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حصۃ القواعد میں جا کے پڑھے ہیں تغیرات مضارع کو شروع کرتے ہوئے ایسے 4 حروف جو فعل مضارع میں معنوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، سین، سوفا، لا اور لام مفتوح۔ اور آخر میں آج کی دعا ہم نے پڑھی روزہ رکھنے کی جو دعا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے عرفان القرآن کورس کا 23واں لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 25ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید میں جو چیز آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ دو صورتوں کے درمیان جب ہمیں تسمیہ پڑھنا ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں دو صورتوں کے درمیان تسمیہ پڑھنے کا طریقہ. معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ایک سورت جب چلتی آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم اول کہہ دیتے ہیں. جب وہ ختم ہوتی ہے تو ثانی صورت یعنی دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے درمیان میں ہم نے تسمیہ پڑھنا ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ آج کے سبق میں بس ہم ان طریقوں کا عدد اور ان طریقوں کے نام لکھیں گے. آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے. معزز ناظرین، دو صورتوں کے درمیان اگر تسمیہ آئے تو اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے وصل کل. دوسرا ہے فصل کل. تیسرا ہے فصل اول. چوتھا اور آخری ہے وصل اول فصل ثانی. یہ 4 طریقے ہم نے لکھ لیے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی تشریح کریں گے اور اس کو تفصیلی طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ فقط تجوید کا سبق پڑھا کہ 2 صورتیں، ایک صورت جب چلتی آ رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے بعد اگلی صورت شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہوتی ہے، اور اس بسم اللہ پڑھنے کے بھی 4 طریقے ہم نے کہا کہ ہو سکتے ہیں. پہلا ہم نے لکھا وصل کل، دوسرا ہے فصل کل، تیسرا ہے فصل اول وصل ثانی، اور چوتھا ہے وصل اول فصل ثانی. معزز ناظرین، یہ آج کی ہماری تجوید کا سبق تھا جو آج ہم نے لکھا. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. اب آئیے اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب چلتے ہیں. جی ناظرین، آج کا سبق تو ہم نے لکھ لیا. اب آئیے اس کو ایک دفعہ اس تجوید کے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں، اس کا تلفظ درست کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. ناظرین دیکھیں، سب سے پہلے واو ہونٹ گول کر کے ادا کی، اس کے بعد ذال کو نرمی سے پڑھا، را کو پر کر کے پڑھا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہم نے قلقلہ کیا، یہ الف مدہ تھا. را مفتوح ہے لہٰذا اس کو ہم نے پر کر کے پڑھا. اس کے بعد نون ساکن پہ ہم نے اخفا کیا. یا کا ماقبل مفتوح تھا، یہ یا لین ہو گئی، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے. گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے کہ میم ساکن کے بعد با میم نہ ہو تو اظہار شفوی ہوتا ہے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہاں ناظرین آپ دیکھیے غین حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے ہم نے اس کو پڑھا، را کو بھی مفخم پڑھا. قاف قطب جدن میں سے آ گیا لہٰذا یہاں پہ بھی ہم کلکلہ کریں گے، ساکن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ مد آ گئی، مد منفصل، الف المدیہ الصغیرہ ہے. ناظرین دیکھیں را ساکن ما قبل مکسور ہے، اس کا را ساکن ہو اور پیچھے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد واو کا ما قبل مفتوح تھا، واو لین ہو گئی. اس کے بعد نون ساکن پہ ہم نے کیا اخفا، میم ساکن پہ ہم نے کیا اظہار شفوی، پھر تنظرون کا نون ساکن یہاں پہ پھر اخفا کیا، اور اس کے بعد واو کا ماقبل مدموم واو مدہ ہو گئی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. ناظرین اسی طرح الف المدیہ صغیرہ دال پہ ساکن تھی، کلکلہ ہو گیا، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے. الف المکسورہ اوپر جو مد ہے مد منفصل، را کو پر کر کے پڑھیں گے، یہ بھی یا مدہ ہے، یہ یا لین ہے. یہاں پہ نون تنوین پہ ہم نے کیا اخفا، میم مشدد پہ ہم نے کیا ادغام، اور جیم آ گئی جیم ساکن قطب جدن میں سے، یہاں پہ ہم نے کیا قلقلہ.
من بعده وأنتم ظالمون. یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، 2 لیکچر پہلے ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ با کا ماقبل اگر نون ساکن یا نون تنوین ہو تو با انہیں چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، لہٰذا یہاں پہ اقلاب ہو جاتا ہے، با نے اقلاب کر دیا نون کا چھوٹی میم سے. اس کو کہتے ہیں یا المدیہ صغیرہ، نون ساکن پہ ہوگا اخفا، میم ساکن پہ ہوگا اظہار شفوی. کھڑی زبر کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، جبکہ واو کا ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یہ واو مدہ ہو گئی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. یہاں پہ دیکھیں ناظرین، میم مشدد نون مشدد پہ ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. واو کا ماقبل مفتوح ہے، واو لین. الف کا ماقبل مفتوح، الف مدہ. نون ساکن اخفا. میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی تو ناظرین یہ ادغام شفوی ہو گیا. نون ساکن کے بعد با آ گئی. یہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو با نون کو چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب. یہ اقلاب ہوا ہے یہاں پہ. ذالک میں پھر یہ الف المدیہ الصغیرہ ہے. لعلکم تشکرون، میم ساکن اظہار شفوی اور واو کا ماقبل مضموم، واو مدہ ہو گئی. ناظرین یہ آج کے سبق کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، اس کا تلفظ بہتر کرنے کی کوشش کی. اب آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ کی جانب اور ترجمہ کرتے ہیں. واو کا ترجمہ اور ہے، اذ اور اذا دونوں کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ جب سے. وَإِذْ اور جب. فرقنا اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس کے شروع میں کوئی علامت مضارع نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. جب پتہ چل گیا فعل ماضی ہے تو اینڈ پہ دیکھا نون الف نہ تھا. اب ہمیں صیغے کی بھی پہچان ہو گئی کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. فرقنا فرق کرنا، پھاڑ ڈالنا، علیحدہ کر دینا. وَإِذْ فرقنا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، علیحدہ کر دیا، پھاڑ دیا. بکم با کا مطلب ہوتا ہے، ہر لیکچر میں تقریباً ہم یہ چیز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ساتھ کم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، ساتھ تمہارے. البحرہ بحرہ کہتے ہیں سمندر کو، بحر سمندر کو کہتے ہیں. فا کا معنی ہے پس، اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا پھر کیا ہوا؟ تمہارے لیے پھاڑ دیا یا تمہارے ساتھ یا سامنے جب ہم نے سمندر میں فرق ڈال دیا، علیحدہ کر دیا. فا پس انجینا. معزز ناظرین یہاں دیکھیں انجینا شروع میں حمزہ نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے علامت مضارع نہیں سمجھنا، اس وجہ سے کہ اینڈ پہ نون الف نا ہے، اور نون الف نا صیغے کے اینڈ پہ آئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ پھر الٹیمیٹلی حمزہ جو ہے باب افعال کا ہو گیا. جیسے کہ ہم اپنے ہر لیکچر میں بات کرتے ہیں، فا پس انجینا ہم نے نجات دی. ہم نے نجات دی. کس کو دی نجات؟ قوم. قوم اس میں ضمیر ہے، یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. تم سب کو، پھر ہم نے تم سب کو نجات بخشی. واو کا معنی اور. اغرقنا اسی طرح ہے جیسے فرقنا تھا، یہ باب افعال. جیسے انجینا سارے فعل ماضی جمع متکلم کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے غرق کر دیا. آل فرعون، آل کہتے ہیں اولاد یا قوم کو. آل فرعون قوم فرعون کو، فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا. واو اسی طرح جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ انتم ضمیر سے پہلے اگر واو آ جائے تو عام طور پہ وہ واو حالیہ ہوتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اور حالانکہ. انتم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ فاعلی حالت، معنی ہے تم سب، اور حالانکہ تم سب جو ہو. تنظرون، تنظرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جمع حاضر کے سارے صیغے تا کے ساتھ آپ کے علم میں آتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی ہم اگر اس کو پڑھیں تو تا علامت مضارع حاضر کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تم. واو نون آپ کو پتہ ہے جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، تو تم سب یا تم سارے درمیان میں بچ گیا نظر. نظر نظر ینظر دیکھنا، تم سب دیکھتے ہو اور حالانکہ تم سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، اور جب. وعدنا اس کے شروع میں بھی ناظرین کوئی علامت مضارع نہیں ہے، اینڈ پہ نون الف نا بھی آ گیا. فعل ماضی جمع متکلم
ہم نے وعدہ کیا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لیلتاً راتوں کا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، اتخذتم میں بھی حمزہ شروع کا باب افتعال کا ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں پتہ چل گیا یہ فعل ماضی ہے کہ یہاں تا تماتم تی تماتنہ جو آخر میں آتا ہے وہ بھی فعل ماضی کا ہی خاصہ ہے، لہذا اتخذتم جمع مذکر حاضر، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، تم نے بنا لیا العجلہ بچھڑے کو، یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو اڈاپٹ کر لیا۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، بعد کا مطلب معنی بعد ہی، اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر اسی طرح واو اور حالانکہ انتم تم سب، اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب ظالمون واو نون جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، اور پیچھے بچ گیا ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، تو تم سب ظلم کرنے والے ہو۔ ثم پھر عفا یعفو معاف کرنا، فعل ماضی جمع متکلم کا یہ بھی صیغہ ہے، ہم نے معاف فرما دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، کم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، کا کماکم کی کماکنہ، یہ ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تمہیں پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا یا تم سے اس چیز کو معاف کر دیا، من کا معنی سے، بعد اس کے بعد، ذالک اس میں اشارہ ہے بعید کا واحد مذکر، اس میں اشارہ بعید واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ جو ہے، من بعدی بعد سے، ذالک اس کے بعد سے ہم نے معاف کر دیا۔ لعل کا ترجمہ ہوتا ہے شاید یا تاکہ، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، معنی ہے تم سب، تاکہ تم سب، تشکرون فعل مضارع، شروع میں تا آ گئی علامت مضارع، پتہ چل گیا یہ فعل مضارع ہے، اور واو نون نے بتا دیا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر بھی آپ اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ تا علامت مضارع حاضر کی، حاضر والے کو وہ نہیں کہتے، تم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو گیا تم، واو نون ہمیشہ جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، تو تم سارے، درمیان میں بچ گیا شکر، تم سب شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ، تشکرون تم سب شکر ادا کرنے لگو، لعلکم تشکرون تاکہ تم سارے شکر گزار ہو جاؤ۔ جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا، آج کے ہمارے اس سبق کا 25ویں سبق کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا۔ اب آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں نجات بخشی، اور ہم نے قوم فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا 40 راتوں کا، پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف فرما دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، یہ آج کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب آئیے حصۃ تفسیر کی جانب ایک مختصر سی ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس آیت مبارکہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قیادت میں مصر سے لے کے نکلے تو فرعون کا لشکر پیچھے تھا، آگے بحر کلزم آ گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی تھا۔ جب آگے دریا آ گیا یا سمندر آ گیا تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنا عصا اس پانی پر مارا تو اس پانی نے 12 راستے الگ الگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عطا کر دیے،
اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی میں خشکی کے راستے بنا دیے، چونکہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھے یہ 6 لاکھ کے نفوس۔ تو یہ جب بنی اسرائیل اس سے گزر گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب فرعون کا عظیم لشکر جو پیچھے آ رہا تھا وہ اس سمندر میں داخل ہوا ان خشکی کے راستوں میں، اور جب وسط سمندر میں یا وسط دریا میں وہ آیا تو فوری پانی کو چلنے کا حکم ہو گیا اور وہ سارے کا سارا لشکر ڈوب گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو، ایک چیز تو تم پہ نعمت یہ کی ہم نے کہ تمہیں بچا لیا، اور اس پر بھی نعمت یہ کی کہ تمہارے دشمن کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ بنی اسرائیل کو انعام در انعام کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اس کے بعد جب بنی اسرائیل اس بحر کلزم سے آگے میدان طیہ میں آتے ہیں تو اس میدان طیہ میں آ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم اب ہمیں ایک صحیفہ، ایک کتاب، ایک شریعت، ایک قانون دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے قوم کی رہنمائی ہو۔ اللہ رب العزت نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور پہ بلایا اور اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ یہاں 40 راتیں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، اس دوران ایک موسیٰ نامی ایک اور شخص جو جادوگر تھا اور زرگر تھا، اس نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں سے سونا لیا اور چاندی کو جمع کیا۔ وہ ان چیزوں کو جمع کر کے اس نے ایک بچھڑا تیار کر لیا سونے اور چاندی کا۔ تو چونکہ وہ جادوگر تھا، ایک اور بھی اس میں اس نے جادو کے ذریعے جو ہے وہ اس بچھڑے کو بولنے پر قادر کر دیا۔ اب چونکہ وہ بچھڑا کلام کرتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ اس موسیٰ زرگر نے ایک سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا گھوڑے پر جاتے ہوئے، تو سیدنا جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں کے سم جہاں جہاں جس زمین پہ لگتے تھے بنجر زمین سے ہرا اور سبز رنگ کا سبزہ اگنے لگ جاتا تھا۔ تو موسیٰ زرگر کو یہ سمجھ آئی کہ جس چیز کے مس سے زمین مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے، اس نے وہ جگہ وہ مٹی جو تھی وہ وہاں سے جمع کر لی اور اسی مٹی کو بعد میں اس اپنے بنائے ہوئے بچھڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ بچھڑا بولنے لگ پڑا۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے ناظرین کہ جو اولیاء اللہ ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں یا پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کے جانوروں کے قدموں سے لگنے والی بے جان چیزیں بھی اور مردہ چیزیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں اور بنجر زمینیں جو ہیں وہ سبز اور ہری ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہیں، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو صلحاء ہیں، اور خود نبی اکرم حضور تاجدار کائنات حضور نبی مکرم حضور وجہ تخلیق دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے برکت حاصل کی جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دلوں کو دوبارہ زندگی ملے، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں کوہ طور سے تو دیکھا کہ ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ آپ بہت برہم ہوئے اور بہت ان کی فہمائش کی، انہیں سمجھایا، اس کے بعد وہ قوم تائب ہوئی۔ اس کا آگے انہیں آیات کریمہ آ رہی ہیں کہ بطور سزا بھی ایک سخت عمل سے اور سخت آزمائش سے انہیں گزرنا پڑا۔ بہرحال ایک چیز اس میں پھر یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو چلہ کشی ہے اور یہ جو تصوف میں 40 راتوں کے لیے خلوت نشینی کا ایک تصور ہے، بعض لوگ اس کو جائز اور روا نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا 40 راتوں کا، رات کے وقت 40 راتیں خلوت نشینی کے لیے اپنی قوم سے دور چلے جانا، دنیا داری کے معاملات سے دور چلے جانا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ سنت انبیاء ہو گئی اور حکم الہی بھی ہے۔ تو چونکہ ایسی آیات، ایسے احکام جو بعد میں منسوخ نہیں کر دیے گئے یا جن سے منع نہیں کر دیا گیا، تو وہ ایز اٹ از امت مسلمہ کے لیے بھی ویسے ہی حکم قرآنی اور نص قرآنی وہ تصور کیے جائیں گے۔ حاضرین مکرم، اس میں ایک یہ بات بھی عقیدہ کے حوالے سے ہمیں آج کرنی اور سمجھنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے شیخ میں یا اپنے پیر و مرشد میں اللہ رب العزت کی ہستی کا حلول سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مولا، ہمارا الہ جو ہے ہمارے پیر و مرشد کی ہستی میں آ گیا ہے۔
جیسے انہوں نے اس بچھڑے کو کہا کہ شاید یہی الہ ہو گیا، یہ بولنے لگ پڑا، یہ اس چیز پہ قادر ہو گیا، اور کیسے انہوں نے یہ چیز سمجھی؟ انہوں نے دیکھا کہ بچھڑا بولنے لگ پڑا ہے، اور عام طور پہ سونے چاندی کی چیزیں، بنائی ہوئی چیزیں نہیں بولتی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ شیطانی استدراج اس چیز سے ثابت ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ استدراج کہتے ہیں ایک ایسا خارق عادت کام کہ جو وہ شخص کرے جو نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ اگر وہ نیک، صالح اور اللہ کا بندہ ہے، اس سے کوئی خارق عادت کام ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کسی نبی سے خارق عادت کام صادر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شیطانی نفس سے یہ کام صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو فقط خارق عادت کام، ایسا کام جو انبلیویبل ہو، آپ کی عقل میں فوری طور پہ نہ آئے، ہر وہ شخص جو اس کام کے کرنے پہ قادر ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حلول کا جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کا حلول اس شیخ میں آ جاتا ہے یا پیر و مرشد میں آ جاتا ہے، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس جائز چیز نہیں ہے، یا اس چیز سے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کیا گیا تھا وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے امر کو سجدہ تھا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس میں نے اپنی روح پھونکی ہے آدم میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ آدم علیہ السلام کو نہیں، روح الہی کو سجدہ تھا۔ تو حاضرین ایسا نہیں ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور وہ سجدہ تعظیمی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں منع فرما دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کے علاوہ میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز اور روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ معزز ناظرین، یہ آج کی مختصر سی تفسیر ہے اس سبق کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اگلے چوتھا حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ ناظرین، یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہے، گزشتہ لیکچر میں ہم نے تغیرات مضارع کا بیان شروع کیا تھا، اور اس میں وہ حروف پڑھے تھے جو فعل مضارع میں صرف اور صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ 4 ہیں، سین، سوف، لا اور لام مفتوح۔ آج کے سبق سے ہم وہ حروف پڑھنا شروع کریں گے جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق میں وہ 3 طرح کے جو حروف ہیں فقط ان کو لکھ لیتے ہیں، اور آنے والے لیکچرز میں ان کی تفصیل ہم شروع کر دیں گے۔ وہ 3 طرح کے حروف ہیں، ایک ہیں حروف جوازم، پھر حروف نواسب، اور پھر نون تاکید۔ حروف جوازم 5 ہیں، لم، لما، لام امر، یہ لام ذرلی ہوتا ہے، لا نہیں، لا نہیں کا، اور ان شرطیہ، شرط کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں جو حروف جوازم کہلواتے ہیں، یا کبھی انہیں حروف جازمہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ اب حروف نواسب جو ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ، ثقیلہ کہتے ہیں جو نون مشدد ہوتا ہے اس کو، اور نون تاکید خفیفہ، خفیفہ کہتے ہیں اس نون کو جو ساکن ہوتا ہے، سکون والا۔ تو معزز ناظرین، آج کے سبق میں تغیرات مضارع میں سے ہم نے وہ حروف لکھے اور پڑھے جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک حروف جوازم، دوسرا حروف نواسب، اور تیسرا نون تاکید۔ حروف جوازم 5، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ حروف نواسب 4، ان، لن، کئی، اذن،
اور نون تاکید دو طرح کا، نون تاکید ثقیلہ جو مشدد ہوتا ہے اور نون تاکید خفیفہ جو ساکن ہوتا ہے۔ ناظرین یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع میں لفظی تبدیلی کا بھی باعث بنتے ہیں اور اس میں معنوی تبدیلی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اب اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے۔ اب آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الدعا، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں۔ آج کی جو دعا ہے ناظرین وہ ہے غصہ کے وقت جو انسان کو دعا پڑھنی چاہیے وہ تعوذ پڑھیں شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ناظرین یہ دعا ہم نے لکھ لی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اس کا ترجمہ پہلے ہم کر چکے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سارے جملے کا یہ ترجمہ بنے گا کہ اللہ رب العزت، اللہ بزرگ و برتر سے بڑھ کر کوئی قوت و طاقت میں نہیں۔ لا حول ولا قوت، کوئی ارد گرد نہیں ہے، کوئی قوت والا نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت جو بزرگ و برتر ہے وہی سب سے زیادہ قوت والا ہے، وہی سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ معزز ناظرین یہ غصہ کے وقت کی دعا آج ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے کہ اگر انسان کو غصہ آ جائے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں یہ بھی ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو غصہ آ گیا تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کا غصہ ہلکا ہو جائے گا، اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو غصہ آیا ہے تو آپ لیٹ جائیں، اس سے بھی غصہ کے ہلکا ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ وضو کر لیں تو وضو کرنے سے بھی انسان کا غصہ جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے اور اس میں بھی بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ناظرین آج کا 25واں لیکچر ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ تجوید میں آج ہم نے 2 صورتوں کے درمیان تسمیہ پڑھنے کے جو 4 طریقے ہیں، وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، وہ پڑھے۔ ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد ہم نے قواعد میں شروع کیا ہے تغیرات مضارع کے ان حروف کا بیان جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی ہر 2 طرح کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور آخر میں ہم نے غصہ کے وقت کی جو دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ پڑھی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور